بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا کے مقام پر ثابت قدمی اور اپنے نانا کے دین پر ڈٹے رہنے کے چند واقعات کا جائزہ لیں گے، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین محترم، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند کر کے فرماتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر حسین پر مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، یہ میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا اور دوسری طرف وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اپنے نانا کی امت سے یہ کہتے تھے، اے لوگو، کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے ساتھیوں کو شہید کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید سے ایک آواز آئی، کہنے لگے، اے حسین، ہم تجھے تیرے بابا علی کی بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ یاد رکھو، خیبر و خندق کی جنگ میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، آج تم علی کو یہ اجر دے رہے ہو؟ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بابا کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ اتنے میں یزید نے دیکھا کہ میری فوج میں بغاوت نہ پیدا ہو جائے تو اس نے حکم دیا کہ شمر دیکھتے کیا ہو، حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب نبی کے نواسے پر حملہ کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع تھا تو دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر، جو صرف 72 مجاہدین پر مشتمل تھا، جو 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر اس طرح اترے کہ اس سے پہلے کوئی جنگ میں نہ اترا تھا۔ یزید کی فوج کا لشکر دم دبا کر بھاگنے لگا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ بس اس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین نے اپنی ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد نے شمر سے کہا کہ دیکھتے کیا ہو، یہ علی کا شیر ہے، اس کو شکست دینا ناممکن ہے، جاؤ ان کے خیموں کو آگ لگا دو۔ بس پھر کچھ ظالموں نے بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طول دینے کے لیے تیر مارنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بیویوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں اور کبھی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے۔ جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مارتا رہا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر برساتا رہا، جس کے پاس برچھیاں تھیں وہ برچھیاں مارتا رہا۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا وہ کربلا کی زمین سے ریت اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر اتنے تیر لگے کہ جسم مبارک نظر آنے لگا۔ بس جیسے ہی
نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی زین سے زمین پر آتے ہیں۔ فوج یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں امام حسین کا گھوڑا ان کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا کو بچا سکے۔ وہ گھوڑا دوڑ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد نے اپنی فوج سے کہا، رکو اے لوگو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس گھوڑے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کیا کرتے تھے۔ یہ تیر اس کو نہ لگے۔ تب تیر چلانا بند کیے گئے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جن کو یہ تو معلوم تھا کہ جس گھوڑے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوا کرتے تھے اس کا احترام انہیں یاد تھا، لیکن اس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام بھول چکے ہیں جو رسول اللہ کے کندھوں پر بیٹھ کر سواری کیا کرتے تھے۔ بس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کربلا پر اپنا سر رکھے خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں فوج یزید کے سپاہی حضرت حسین کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو بھی قریب آ کے امام حسین کے سر کو دیکھتا ہے تو اسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا ہے اور وہ چیخ کر دور چلا جاتا ہے۔ اتنے میں شمر نے کہا کہ یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ شمر نے خنجر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پر رکھا تو اس نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ہم نے حسین کا پورا خاندان ختم کر دیا۔ 3 دن پورے خاندان کو بھوکا رکھا تو شاید حسین ہمیں بد دعا دے رہے ہیں۔ کان قریب کیا تو کیا سنتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اتنے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، کیا تم نہیں جانتے میں نواسہ رسول ہوں، میں حق پر ہوں، جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، تو پھر کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ شمر نے جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں، اور میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی چیزوں سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے شمر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا کاٹ دیتا ہے اور یزید کی فوجیں خوشی سے جھومتی ہیں۔ جنگ کے بعد سادات کو لوٹا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزہ پر رکھ کر دوڑایا گیا۔ بی بی سکینہ کو تمانچے مارے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کے سر سے چادریں کھینچ لی گئیں، ان کی املاک لوٹ لی گئیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے تمام چیزیں نوچ کر اتار لی گئیں۔ ان کی لاش کو رسیوں سے باندھ کر کربلا کی گرم زمین پر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دوڑایا گیا۔ شمر نے کہا کہ ان کی لاشوں سے سروں کو کاٹ لو اور ان کا وہ حال کر دو کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی یزید کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ اتنے میں کچھ قبیلوں سے آوازیں اٹھنے لگیں کہ ہم لاشوں کی پامالی نہیں کرنے دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ صرف نواسہ رسول اکیلا کربلا کی تپتی زمین پر پڑا رہا۔ مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، میرا سلام ہو میرے اس غریب دادا پر جن کا لاشا اس طرح پامال کیا گیا کہ دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اور بائیں پسلیاں دائیں پسلیوں میں چلی گئی اور سینہ اور پشت ایک ہو گئے۔ سلام ہو میرے اس بے وطن حسین پر جس کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ شاعر نے کیا خوب کہا، کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے محمد پر مصطفیٰ کو ناز ہے۔ یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔